بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 19 ہے، جس کا عنوان ہے مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کا تعارف۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 18 کا ہم خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے مصطفیٰ الزرقہ کا نام و نسب پڑھا تھا اور ان کی ابتدائی زندگی، ابتدائی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً بات کی تھی، اور ایسے ہی ان کی درس و تدریس اور اس درس و تدریس کے علاوہ جو ان کی دینی خدمات تھیں ان پر ہم نے روشنی ڈالی تھی، اور ان کی تصانیف، اور آخر میں ہم نے ان کی وفات پر تبصرہ کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق یعنی سبق نمبر 19 کے اندر ہم مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کا مکمل تعارف پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سبق میں ہم جانیں گے کہ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کا قیام کیسے عمل میں آیا، اس کی خدمات کیا ہیں، اس کی مطبوعات کون کون سی ہیں، اس کے اراکین کون کون سے ہیں، اور اس کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کا قیام کیسے عمل میں آیا۔ تو یہ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ جو ہے یہ اسلامی ممالک کی تنظیم یعنی OIC کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور OIC جو ہے اسلامی ممالک کی تنظیم جسے اردو میں کہا جاتا ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ کے بعد دوسری بڑی تنظیم ہے، اور اس کے 57 ممالک جو ہیں ممبر ہیں، اور اس کے قیام کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کے مفاد کا حصول ہے اور مسلمانوں کے مفاد کو بچانا ہے، اور ایسے ہی پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنا بھی اس کا اہم مقصد ہے، اور ایسے ہی مسلم ممالک کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو سب کو ایک جگہ مل بیٹھ کر حل کرنا بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ تو یہ ادارہ مجمع الفقہ الاسلامی جو ہے OIC کے تحت کام کرتا ہے، اور OIC کا ایک ذیلی ادارہ ہے۔ یہ مجمع الفقہ الاسلامی کی تشکیل کا اعلان اس تنظیم OIC کے جو تیسری کانفرنس ہوئی تھی 1981 میں مکہ مکرمہ کے اندر، اس میں اس کی تشکیل کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس اجلاس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ ایک ایسی کونسل بنائی جائے جس کے ممبران علماء، فقہا اور محققین ہوں، اور ایسے ہی دوسرے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس کے ممبر ہوں، جیسے سائنس ہے، اقتصادیات وغیرہ۔ تو ان کے ماہرین کو اس کا ممبر بنایا جائے گا، اور ان ماہرین کا انتخاب تمام اسلامی ممالک سے کیا جائے گا تاکہ وہ جو عصری تقاضے ہیں، موجودہ دور کے مسائل ہیں، ان کا ادراک کرتے ہوئے موجودہ دور کے مسائل کو حل کر سکیں۔ تشکیل کے اعلان کے بعد 1983 میں اس کا تاسیسی اجلاس ہوا، جو ملک فہد عبدالعزیز کے زیر اہتمام مکہ مکرمہ میں منعقد ہوا تھا، اور اس میں تقریباً 40 اسلامی ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود نے شرکت کی تھی۔ اس اجلاس میں مجمع کے تمام علمی، انتظامی اور اساسی نظام کو تفصیلاً ڈسکس کیا گیا تھا، اور باقاعدہ طور پر یہ ساری چیزیں طے کر لی گئی تھیں، اور اس کا صدر دفتر جدہ قرار دیا گیا تھا، اور اس میں یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ مجمع کے 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ احکام شرع کے مطابق لوگوں میں اتحاد پیدا کرنا جو نظریاتی اور علمی دونوں میدانوں میں ہو، اور دوسرا اہم مقصد مسلم امہ کو اسلامی عقائد سے جوڑنا اور جدید مسائل پر غور و فکر کرنا اور اجتہاد کر کے ان کا شرعی حل پیش کرنا۔ تو یہ 2 اہم مقاصد تھے اس مجمع کے۔ تو اس کے بعد اس مجمع کا جو پہلا اجلاس ہے وہ 19 نومبر سے لے کر 22 نومبر 1984 تک جاری رہا مکہ مکرمہ کے اندر، اور یہ جو اجلاس تھا یہ افتتاحی اور انتظامی نوعیت کا اجلاس تھا۔ اس میں صدر، نائب صدر، دیگر عہدیداران کا انتخاب کیا گیا، اور آئندہ لائحہ عمل طے کیا گیا کہ آئندہ کیسے مجمع کام کرے گا، اور اس کے اصول و ضوابط طے کیے گئے۔ اس کے بعد دوسرا جو اجلاس ہوا اس کے اندر مسائل پر غور و خوض کرنے کا آغاز ہوا، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ سلسلہ باقاعدگی سے جاری ہے۔ اب ہم ان کے اراکین اور ماہرین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو OIC سے وابستہ تمام ممالک کا ایک ایک نمائندہ اس اکیڈمی اور اس مجمع کا ممبر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے غیر اسلامی ممالک کی جو مسلم اقلیتیں ہیں ان میں سے بھی ایک ایک نمایاں عالم کی نمائندگی رکھی گئی ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ ہر ملک سے
فقہ اور دینی علوم کے ماہرین کو اس مجمع کے اجلاس میں شرکت کی خصوصی طور پر دعوت دی جاتی ہے۔ لہذا خلاصتاً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مجمع کے ممبران کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو ان علماء اور فقہاء اور ماہرین کی ہے جن کو حکومتوں نے نامزد کیا ہوتا ہے، اور دوسری قسم ان علماء، فقہاء اور ماہرین کی ہے جن کو مجمع خود منتخب کرتا ہے۔ پہلی قسم جو ہے حکومتوں کے نامزد ارکان، ان کو متعلقہ حکومتیں خود ہی نامزد کرتی ہیں اور ان کی تعداد 52 کے قریب ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم جس میں عالم اسلام کے جید علماء، فقہاء اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین ہوتے ہیں، ان کا انتخاب مجمع کے تاسیسی ارکان کرتے ہیں، یعنی حکومتیں نہیں کرتی بلکہ مجمع کے ارکان خود ہی کرتے ہیں جن کی شہرت ہوتی ہے اور جو ماہر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی ممالک کی جو یونیورسٹیز ہیں، تحقیقی اور فقہی اداروں کے جو محققین ہیں اور مختلف شعبوں کے متخصصین کو بھی مجمع اپنے اجلاس میں شرکت کی دعوت دیتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مجمع یہ اکیڈمی مسائل کو حل کیسے کرتی ہے اور حل کرنے کا اس کا طریقہ کیا ہے۔ مسلم امہ کو کوئی بھی جدید مسئلہ، کوئی بھی نیا مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ مسئلہ مجمع کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ایک خاص طریقے سے حل کیا جاتا ہے اور مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے علماء کے ذریعے سے اس مسئلہ کے بارے میں فقہی آراء اور شرعی آراء معلوم کی جاتی ہیں۔ جو ممبران علماء ہوتے ہیں وہ اپنے تحقیقی مقالات لکھتے ہیں اس موضوع پر یا اس مسئلے پر، اور ان مسئلے کے تمام پہلوؤں کا اس مقالہ کے اندر احاطہ کرتے ہیں اور ہر پہلو کا جو ہے نہایت باریک بینی کے ساتھ جائزہ پیش کرتے ہیں۔ جب اس مخصوص مسئلے کے بارے میں تمام علماء کی طرف سے رائے موصول ہو جاتی ہے اور ان کے تحقیقی مقالات موصول ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آزادانہ بحث و تمہیز کا موقع دیا جاتا ہے علماء کو۔ علماء آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں اور یہ بحث جو ہے انتہائی زیادہ پرامن ماحول کے اندر ہوتی ہے۔ علماء میں آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں تو بحث و تمیز کے اندر ان اختلافات کو ختم کیا جاتا ہے اور جو اختلاف واقع ہو رہا ہوتا ہے دلائل کے ذریعے اسی اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب یہ آزادانہ بحث کا جو مرحلہ ہے یہ ختم ہوتا ہے تو پھر سب سے آخر میں جو زیر بحث مسئلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں حتمی رائے قائم کی جاتی ہے کہ علماء کی اس مسئلے کے بارے میں حتمی رائے یہ بنتی ہے، لہٰذا اس حتمی رائے کو قرارداد کی صورت میں مجمع کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور اگر جو موضوع زیر بحث ہے، جو مسئلہ زیر بحث چل رہا ہے علماء کے درمیان، اس میں مزید غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو آئندہ اجلاس تک ملتوی بھی کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بس یہ اجلاس منعقد ہوا ہے اس مسئلے کے بارے میں تو لہٰذا اس اجلاس کے اندر اسی مسئلے کو حل کر کے مکمل کیا جائے، نہیں، بلکہ اگر اس میں غور و فکر کی مزید ضرورت ہوتی ہے یا علماء کو مزید بحث کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس کو اگلے اجلاس تک ملتوی بھی کر دیا جاتا ہے اور اس کا فیصلہ پھر اگلے اجلاس میں کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جب اجلاس مکمل ہو جاتا ہے اور حتمی رائے قائم ہو جاتی ہے، قرارداد کی صورت میں پیش بھی کر دی جاتی ہے، تو پھر اجلاس کے بعد مجمع ایک سالانہ رسالہ شائع کرتا ہے، ایک مجلہ، ایک جرنل شائع کرتا ہے جو سال بھر کے اجلاس میں مسائل زیر بحث آتے ہیں، موضوعات زیر بحث آتے ہیں، تو اس مجلے کے اندر ممبران کی تمام آراء اور ان کی تحقیقات کو شائع کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مجلہ میں مجمع کے ہر اجلاس کی مکمل کارروائی بھی بتائی جاتی ہے اور مجمع کے اجلاس میں جو جو قراردادیں منظور ہوئی تھیں ان سب کو تفصیلاً بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مجمع کے علمی منصوبوں اور کارناموں کے بارے میں۔ مجمع نے اپنے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسا انسائیکلوپیڈیا اور فقہی موسوعہ شائع کیا جائے جو قدیم اور جدید فقہی نظائر اور فیصلوں پر مشتمل ہو، اور یہ تمام چیزیں بالکل سہل انداز کے اندر ترتیب وار لکھوائی گئی ہوں تاکہ علماء اور فقہاء کو استفادہ کرنا آسان ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف علماء اور ماہرین کے درمیان موضوعات کو تقسیم کر دیا گیا اور مختلف تحقیقی اداروں اور جامعات کو یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ وہ اس موضوع پر تحقیقی مقالات لکھیں۔ تو یہ تحقیقی مقالات لکھ کر اور موضوعات کی تقسیم کر کے مجمع نے یہ کام مکمل کیا۔ اس کے علاوہ مجمع کے ایک علمی کارنامہ یہ بھی ہے
کہ اس نے ایک ایسی کتاب شائع کی جو حروف ابجد کے اعتبار سے ترتیب دی گئی ہے، اور اس کے اندر مسلکی اختلافات کو چھوڑ کر صرف فقہ کے بنیادی جو اصول ہیں اور بنیادی قاعدے ہیں ان کو دیکھا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک کارنامہ مجمع کا یہ بھی ہے کہ مجمع کے زیر اہتمام ایک لائبریری قائم کی گئی ہے جس میں علماء، محققین اور باحثین کے لیے بنیادی مصادر کی کتب دستیاب ہیں، جیسے تفاسیر ہیں، احادیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ، عقائد، لغات وغیرہ پر جو کتابیں ہیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں، اور تاکہ مجمع کی جو علمی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ بھی مجمع کی اور بہت سے کارنامے ہیں، جیسے سالانہ اجلاس مقرر کرنا اور کانفرنس، سیمینار وغیرہ کا انعقاد کرنا، یہ سارے کی سارے جو ہے یہ مجمع کے کارنامے ہیں۔ اب ہم مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کے کچھ فیصلوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بہت سے اہم فیصلے مجمع نے کیے، جن میں سے ایک اہم فیصلہ قادیانیت کے بارے میں تھا۔ مجمع کے دوسرے اجلاس جو کہ جنوبی افریقہ میں منعقد ہوا تھا، اس کے اندر یہ سوال پیش کیا گیا کہ قادیانیت اور اس سے نکلنے والے جو فرقے ہیں جیسے لاہوری فرقہ وغیرہ، ان کا شمار مسلمانوں میں ہے یا نہیں ہے، اور کسی غیر مسلم کو اس مسئلہ میں فیصلے کا کیا اختیار ہے۔ تو پھر مجمع نے اس کے بارے میں حتمی رائے قائم کی مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد، اور یہ قرارداد منظور کی کہ مرزا غلام احمد کی جانب سے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور اس کی کتابوں سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وہ اپنے اوپر وحی نازل ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو اس کے عقائد ہیں یہ دین کے صریح خلاف ہیں، تو لہٰذا اس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کے جتنے بھی متبعین ہیں وہ سارے کے سارے اسلام سے خارج اور مرتد ہیں، اور لاہوری فرقہ بھی قادیانی فرقہ ہی ہے، اور قادیانی فرقہ کی طرح وہ بھی مرتد ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ ایسی دوسرا اہم فیصلہ قرض کی زکوٰۃ کے بارے میں مجمع نے کیا، اور اس موضوع پر مختلف پہلوؤں سے غور و خوض کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ چند نکات سامنے آئے۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ قرآن اور حدیث میں قرض کی زکوٰۃ سے متعلق تفصیل موجود نہیں ہے، اور مجمع نے دوسرا نقطہ یہ بیان کیا کہ قرض کی زکوٰۃ کا جو ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ صحابہ کرام اور تابعین کے اندر مختلف رہا ہے، اور صحابہ اور تابعین کا اس بارے میں نقطہ جو ہے وہ مختلف ہے، تو اسی وجہ سے فقہی مسالک میں اختلافات واقع ہوئے ہیں، چونکہ صحابہ کرام اور تابعین میں ہی اختلاف تھے۔ تو اس لیے اکیڈمی نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر مقروض مالدار ہو اور قرض واپس ملنے کی امید ہو تو قرض خواہ پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہوگی، اور دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ اگر مقروض تنگ دست ہو یا ٹال مٹول کرنے والا ہو تو قرض خواہ پر اس وقت زکوٰۃ واجب ہوگی جب وہ قرض واپس مل جائے گا اور اس پر قبضہ ہو جائے گا۔ جس دن قبضہ ہوگا اس دن سے لے کر آگے تک پھر وہ سال شمار کرے گا، یعنی جس دن قبضہ کرے گا اس دن اس مال کا پہلا دن ہوگا، اس سے آگے پھر وہ سال شمار کرے گا، جب سال پورا ہو جائے گا تو پھر زکوٰۃ دے گا۔ اسی طریقے سے اکیڈمی نے ایک اہم فیصلہ سودی معاملات کے موضوع پر کیا، اور موجودہ بینکاری کے موضوع پر غور و خوض اس اجلاس کے اندر کیا گیا۔ ساری بحث و تمیز کے بعد اکیڈمی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قرض جس کی مدت پوری ہو گئی ہو اور مقروض ادائیگی سے معذور ہو، ادا نہ کر سکتا ہو، تو اس پر جو تاخیر ہو رہی ہے اس تاخیر کے عوض میں کوئی اضافہ کرنا یہ سود ہے اور یہ سودی معاملہ ہے، لہٰذا یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے اکیڈمی نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ سودی نظام کا جو متبادل ہے، جو اسلام کے پسندیدہ طریقوں کے مطابق یعنی مال کو گردش میں رکھنا، یہ نظام رائج کیا جائے، اور وہ کب ہوگا؟ وہ صرف اس وقت ہوگا جب تمام معاملات شریعت کے احکام کے مطابق انجام دیے جائیں گے۔ اور ایسے ہی اکیڈمی نے اس اجلاس کے اندر اسلامی ممالک سے پرزور اپیل کی تھی کہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق کام کرنے والے بینکوں کی حوصلہ افزائی کریں اور ہر اسلامی ملک میں اس کے قیام کو ممکن بنائیں، اسلامی بینکنگ کو رائج کریں،
تاکہ مسلمانوں کی جو ضروریات ہیں وہ پوری بھی ہو سکیں اور موجودہ دور کے اور موجودہ صورتحال کے مطابق پوری ہو سکیں، اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ شریعت اور اسلام کے مطابق ضروریات پوری ہو سکیں۔ لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے مجموع الفقہ الاسلامی جدہ کے قیام پر بات کی کہ اس کا قیام کیسے عمل میں آیا، اور پھر ہم نے اس کے اراکین اور ماہرین پر بات کی کہ اس کے اراکین کون کون سے ممالک ہیں اور اس کے ممبر کس طرح کے ہوتے ہیں، 2 اقسام ہم نے پڑھی تھی۔ پھر ہم نے روشنی ڈالی تھی کہ مسائل کو حل کرنے کا جو خاص طریقہ ہے مجمع کا، اس پر ہم نے تفصیلاً بات کی تھی، اور ایسے ہی ان کے جو علمی منصوبے اور کارنامے ہیں مجمع کے اکیڈمی کے، اس پر ہم نے تفصیلاً روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اور سب سے آخر میں ہم نے مجمع کے فقہی فیصلے، کیونکہ بہت سے فیصلے کیے مجمع نے، چند مسائل پر اور چند فیصلوں پر ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا اگلے سبق نمبر 20 میں ہم اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا پر بات کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کا مکمل تعارف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں بہت جلد ہی ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔